اللہ اکبر، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں۔ امام صاحب بیٹھے بیٹھے اس کی یہ حرکت دیکھ رہے تھے اور اس کا کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر روٹی بنانے پر وہ استغفار کر رہا تھا۔ تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، تم یہ ہر روٹی کو جب بھی تندور میں ڈالتے ہو استغفار کرتے ہو، میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور استغفار کرنے کی کوئی وجہ ہے، یا تم کیسے کیوں کرتے ہو اتنا استغفر اللہ؟ تو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی برکت سے مجھے بہت نوازا ہے، اور میں نے جو چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس چیز کی بھی امید کری ہے، اللہ نے مجھے وہ عطا کیا۔ تو امام صاحب نے کہا کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو ابھی تک تم کو نہیں ملی؟ تو اس نے کہا ہاں، اب مجھے میری زندگی کی ایک آخری تمنا ہے، ایک آخری خواہش ہے، اس لیے میں ابھی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ذریعے سے یہی امید ہے کہ وہ میری امید پوری ہو جائے، تمنا پوری ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے، وہ کون سی خواہش ہے جو ابھی تک تمہاری پوری نہیں ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، اس نیک انسان نے، اس نام بائی نے جو جواب دیا، رونگٹا کھڑا کرنے والا جواب ہے۔ اس نے کہا کہ میری بڑی تمنا ہے، بڑی خواہش ہے کہ میں اس دور کے امام اہل السنہ والجماعہ احمد بن حنبل کو دیکھ لوں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے امام کو دیکھ لوں کہ وہ کون ہیں، کیسے ہیں۔ یہ میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، اس لیے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں کثرت سے استغفر اللہ کرتا ہوں، تاکہ اللہ مجھے احمد بن حنبل سے ملا دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہا ہونا احمد بن حنبل قد جرہ اللہ عز وجل الى محلک، اللہ کے بندے، یہ احمد بن حنبل ہے جسے اللہ نے کھینچ کر تیری دکان تک پہنچا دیا ہے، جس کا تو انتظار کر رہا تھا، یہی احمد بن حنبل میں ہوں جو تیرے سامنے بیٹھا۔ اللہ کی قسم، اس بندے کے جذبات کا عالم کیا تھا میں بتا نہیں سکتا۔ اس نے روٹی چھوٹی جو تھی اس دکان بند کری، امام صاحب کا بستہ اپنے سر پہ اٹھایا اور اپنے گھر گیا، پڑوسیوں میں اعلان کیا کہ لوگوں آؤ، آج ہمارے گھر احمد بن حنبل آئے ہیں، آج حدیث کا درس ہوگا، قرآن کا درس ہوگا، آؤ سب لوگ احمد بن حنبل آئے۔ ایک جشن، ایک خوشیوں کا ایک عالم ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا لوگوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ نجات کے لیے، کامیابی کے لیے صرف محنت ضروری نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اسباب حاصل کرنا بھی ضرورت ہے۔ آپ کو پاکور سے کلکتہ جانا ہو تو ٹرین پکڑنا ضروری ہے، لیکن ٹرین ہی کے اوپر نربھر نہ رہیں۔ آپ کی ٹرین کہیں مس بھی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے راہوں میں رکاوٹیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ صرف مال اور دولت رکھنا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کو پانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کو پانا کے حصول کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، ذکر کرنا، استغفار کرنا، یہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سارے احباب ہیں، بہت سارے دوست یہاں سے لے کر کے، برہٹ سے لے کر کے کہاں سے جہاں بھی گئے، اڑیسہ تک، اکثر یہی کہتے ہیں کہ بڑی تمنا تھی دیکھنے کی، بڑی خواہش تھی دیکھنے کی۔ اور مجھے امام احمد بن حنبل یاد آتے تھے کہ ہم تو ادنا سے ادنا ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں، چھوٹی سی خدمت، چھوٹی سی، اپنے بھائیوں کو اللہ رسول کی بات بتاتے ہیں تو اللہ نے اتنی عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے اتنی محبتیں عطا فرمائی، اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔
تو وہ لوگ کیسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں جنہوں نے اپنی زندگیاں بنا کر دی، اپنی دولتیں بنا کر دی، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا برکتیں، کیا کیا رحمتیں اتاری تھی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ برکت، یہ دولت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے یاد کا یہ کرشمہ ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا اپنی ماں اور بہنوں سے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ اکبر، اللہ اپنے بچوں کو، جیسا کہ آپ نے سنا، آپ اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر دینی علوم سے سب سے پہلے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ یقیناً دنیا کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنا بے حد ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے، ہمارا بیٹا انجینئر بنے، ہمارا بیٹا بیرسٹر بنے، ہمارا بیٹا بہترین ٹیچر بنے، ہمارا بیٹا آسمان کے اوپر ہوائی جہاز اڑانے والا بنے، ہمارا بیٹا سب کچھ صرف دنیا۔ لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی جنت میں جانے والے بھی بنے، اللہ کے نیک بندے بھی بنے، اللہ کے محبوب اور لاڈلے بھی بنے، دنیا کے اندر امن و سلامتی کی طرف دعوت دینے والے بھی بنے، اللہ کے دین کے سپاہی بھی بنے، قرآن و سنت کو پھیلانے والے بھی بنے، نیک بنے، صالح بنے، جنتی بنے، تاکہ ان کی بدولت ہم بھی جنت کے اندر جائیں۔ ہمیں اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ عزیزان گرامی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی مدارس کے اندر جو بھی ہیں، جہاں کہیں بھی، ایک تو یہ کی کمی ہے، آپ ان دینی مدارس کو قائم کریں اور ان دینی مدارس کے اندر اپنے علماء کی اور اپنے ٹیچرز کی جو بھی دینی اور دنیاوی علوم سے جو بھی آشنا ہے، ان کو جمع کر کے دونوں سلیبس، دونوں قسم کا، عربی بھی، انگلش بھی، ہندی بھی، سنسکرت بھی۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ 130 کروڑ کا بھارت ہمارا ہے، 130 کروڑ، اللہ کی قسم۔ ہم کہتے ہیں عربوں کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں ہے، سعودی عرب ہو یا اور دیگر جگہیں ہوں، خاص طور سے سعودی عرب، وہاں نماز پڑھ لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے، وہاں برائی نہ کر لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے، وہاں روزہ رکھ لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے، وہاں چوری کر لینا بہت بڑا کمال نہیں ہے، چوری سے بچ جانا، زنا سے بچ جانا یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں اگر چوری کرو گے تو ظاہر ہے کہ وہاں حکم یہ ہے کہ فقط وہی ہوا، اس کے دونوں میں سے ایک ہاتھ کٹ جائیں۔ یہ قانون سعودی عرب میں ہے، لیکن وہاں کوئی ہتھ کٹا نہیں نظر آئے گا۔ اگر یہی قانون بھارت میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ہاتھ والا ہی نہیں نظر آئے، ہے کہ نہیں؟ جس کی دیکھو جس گھر میں وہی ہتھ کٹا، کیونکہ اکثر چور چمار ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہم ہی لوگوں کے اندر بدکار زناکار موجود ہیں۔ اسلام نے وہ نظام اور سسٹم اور وہ قانون سماج اور معاشرے کو درست کرنے کے لیے بنایا ہے، اللہ اکبر، جو کسی دھرم کے اندر، کسی دین کے اندر موجود نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس سے سماج کو تقویت ملتی ہے، اس سسٹم سے، اس قانون سے۔ لیکن جو سماج زناکاری کو فروغ دے رہا ہو، جو سوسائٹی اور جو قومیں، جو لوگ ہم جنس پرستی کو جواز فراہم کرتی ہوں، قانون بناتی ہوں، پارلیمنٹوں میں اس کے لیے بحثیں ہوں کہ مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے، لعنت ہو ایسے سماج پر اور لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ایسے سسٹم اور ایسے نظام پر۔ بھلا بتاؤ وہاں امن پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قومیں نجات حاصل کر سکتی؟ کیا وہاں آدمی بچ سکتا ہے فتنوں سے اور پریشانیوں سے اور اللہ کے قہر سے اور اللہ کے عذاب سے؟ اللہ کی قسم نہیں بچ سکتا۔ لیکن ہندوستان کی سرزمین میں، جیسا کہ میں نے بتایا، 130 کروڑ کی آبادی موجود ہے، جس میں مشکل سے 17، 20، 25 کروڑ ہم ہیں، باقی سارے کے سارے آپ کو پتا ہے کون لوگ ہیں؟ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ سے، اللہ کے دین سے بھٹکے ہوئے، اللہ کی پہچان سے بھٹکے ہوئے۔ انہیں نہیں پتا ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، انہیں نہیں پتا اس برہمانڈ کا بنانے والا کون ہے، انہیں نہیں پتا یہ زمین آسمان کس نے بنائے، انہیں نہیں پتا ان کی آنکھیں کس نے بنائی، ان کے ہاتھ اور پیر کس نے بنائے، ان کو نہیں پتا ان کی زبانیں کس نے دی، ان کے سونگھنے کے لیے ناک اور سننے کے لیے کان کس نے دیے، چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے، انہیں کس نے، کون پانی برساتا ہے، کون پھل اور سبزیاں اگاتا ہے، کون مختلف قسم کے اناج اگاتا ہے، کون صحت اور تندرستی بخشتا ہے، کون بیماریوں سے نجات دیتا ہے، کون مارتا، انہیں نہیں پتا ہے، انہیں نہیں پتا ہے۔ 130 یا 140 کروڑ میں سے 20 نکال دو تو کتنے بچتے ہیں؟ 120 کروڑ۔ ان کو اللہ کی پہچان دینے کے لیے کون آئے گا؟ آسمان سے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
نہ کوئی رسول نہ کوئی پیغمبر آئے گا، ہمیں دینی، انہیں پہچان بتلانی۔ کس کو؟ بولو۔ ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں، ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، تمہیں ہمارے دین کو کہاں تک پہنچایا؟ پوچھے گا، کیا جواب دیں گے آپ؟ یہاں آپ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آئے اس دنیا کے اندر، یا صرف اپنے کپڑے اپنے لڑکوں کے لیے آئے، آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت و بندگی کریں اور اللہ کے بندوں کو برائیوں سے بچائیں، بے حیائیوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں، اللہ کے بندوں کو بھوک سے بچائیں، اللہ کے بندوں کو بیماریوں سے بچائیں، اللہ کے بندوں کو صحیح مارگ درشن کریں، صحیح راستہ بتائیں۔ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ تمہارے ٹائٹل ہے۔ تم اس کائنات میں سب سے بہترین امت ہو۔ امتیں بہت آئیں اور گئیں دنیا سے، لیکن خیر امت کا خطاب کسی کو نہیں ملا۔ یہ ٹائٹل، یہ گولڈ میڈل، یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، ہم کو حاصل ہے، آپ کو حاصل ہے، اور ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارا صحیح راستہ کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، یہ دین سے دوریوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اللہ کے دین کو مذاق سمجھا دنیا ہے، بس کھائے پیے مر گئے ختم نہ۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں، لیکن میرے بھائیوں، میرے سامعین حضرات اور میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تمہیں سوچنا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے جاؤ۔ یہاں تک کہ گھروں کی ذمہ داریاں جو بیوی کی ہیں وہ بھی قیامت کے دن پوچھی جائے گی کہ تجھے گھر کی مالکن تیرے مرد نے بنایا تھا، یہ بتا تو نے اپنی اس گھر کی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا؟ اس کے بچوں کی حفاظت کی، اس کے گھر کی حفاظت کی، اس کے مال و دولت کی حفاظت تم نے کیا، اس کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت کی، اس کے گھر کو جنت بنایا یا دوزخ بنایا؟ عورت سے بھی اس کے بارے میں پوچھا گیا، مردوں کے بارے میں پوچھا، مردوں سے تمہارے گھروں میں تمہاری بیویوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، بچوں کی ذمہ داری، حلال کھلایا یا حرام کھلایا، یہ سب پوچھا جائے۔ تو نے کہاں تک اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کیے، اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کیے، اپنے پڑوسی کے حقوق کہاں تک ادا کیے، سب پوچھا جائے۔ بھارت کے اندر ہے میرے بھائیوں، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا روزہ، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گاڈ گفٹ دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہوا ہے، کیا کہ اللہ کا دین سیکھو اور اسے ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس دین کو نہیں جانتے۔ آپ ان کی زبانوں، ان کی بھاشاؤں کو، علماء حضرات موجود ہیں، شیخ الجامعہ موجود ہیں، اور دیگر مشائخ علماء مدارس کے ذمہ داران موجود ہیں۔ میرے دل کی یہ صدا ہے، آواز ہے، آپ اس کو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ نہیں یہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ مدارس کے اندر جو طلبہ علم حاصل کرتے ہیں، ہم انہیں وہ غذا مکمل طریقے سے نہیں دے پا رہے ہیں جو اس بھارت کے اندر جو اس کی کمیوں کو یا اللہ تعالیٰ کے اس معرفت کو، پہچان کو یا اللہ کے دین کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا سکیں، ہم وہ غذا یا وہ میٹیریل یا وہ چیز نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے اکیڈمک مدارس بنانے کی ضرورت ہے، یا اپنے مدارس کے اندر ایسے شعبے کھولنے کی ضرورت ہے جس میں سنسکرت کو داخل کیا جائے، اور مخصوص طلبہ کو جو ٹیلنٹ، جن کے اندر ٹیلنٹ ہو، جذبے ہوں، شوق ہوں، انہیں رامائن پڑھاؤ، انہیں گیتا پڑھاؤ، انہیں شاستر پڑھاؤ، انہیں منوسمرتی پڑھاؤ، انہیں تمام دھارمک، انہیں بائبل پڑھائے جائیں، انہیں انجیل پڑھائی جائے، انہیں انگلش، انہیں آراستہ پر راستہ دیا جائے، اور پھر ان زبان کو سیکھ کر کے برادران وطن کو اسلام ان کی بھاشا میں، ان کی زبان میں، ان کے انداز میں دیا جائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے برادران وطن بھی دین کو سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، وہ جانیں گے، وہ قرآن کو پڑھیں گے۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، صرف آپ کو اچھائی اور برائی کو واضح کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، اور یہ سنت ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے جب یہودیوں کے عبرانی میں زبان کے اندر خط آنے لگے، بادشاہوں کے خطوط، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا جو عبرانی زبان سیکھ کر کے آؤ،
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 دن کے اندر عبرانی زبان سیکھ کر کے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خط آتے تھے بادشاہوں کے عبرانی زبان میں، اس زبان کو پڑھ کر سنا کر ترجمے کرتے تھے، اور نبی کی باتوں کو عبرانی زبان میں لکھ کر بادشاہوں تک بھیجتے تھے۔ یہ پیغام رسانی کا کام اسلام نے ہم کو بتایا۔ ہر یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ ہم نے انگلش اسکول کھولے، میں اس کا مخالف نہیں، کالجز گورنمنٹ کھولتی ہے، ظاہر ہے یہ گورنمنٹ بھارت کی علمانی ہے، لا دینی ہے، بے دین دھارمک نہیں، اس میں کوئی دھرم ورم نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس سے امید ہے، نہ ہی ہمیں امید کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں الگ سے ہمارے بھارت کے اندر الحمدللہ یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہر دھرم کا آدمی اپنے اپنے مذہب کے لیے آزاد ہے، وہ اسکول کھولے، وہ مدرسے کھولے، وہ اپنے دھارمک باتیں کو بتائے، تو ہمیں کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ کیوں 70 برس سے ہم لوگ جوجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے علامے بن گئے، مولوی علماء دستار بندیاں ہو گئی، لیکن ہمیں سنسکرت کے ایک لفظ کا پتہ نہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہندی بھاشا کا پتہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت؟ ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکوڑ کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، الحمدللہ میں نے یہاں کچھ احباب سے بہت پہلے یہی اسی پاکوڑ کے اندر مولانا عقیل اختر صاحب کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑے بزرگ آئے، انہوں نے سنسکرت میں زبردست گفتگو کرنا شروع کی۔ میں نے ان کا پتہ ہوتا اس وقت موبائل ان کے پاس نہیں تھا بیچارے، اب پتہ نہیں کورونا کی نظر ہو گئے یا زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ بہرحال اگر اللہ کو پیارے ہو گئے تو اللہ انہیں جنت دے، نہیں تو اللہ ان کو ملائے، ملاقات ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایڈریس مولانا عبدالرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں شیخ الجامعہ برہٹ کے، پتہ لگائیے، اور دیگر علماء حضرات بھی، کہ ہمارے مسلم کمیونٹی میں مرد لڑکیاں اور لڑکے ہوں، کتنے لوگ سنسکرت کو جانتے ہیں، ان کو ہائر کیجئے، بہترین سے بہترین تنخواہیں دیجئے، ان کو ٹیچر بنائیے، ان سے پڑھوائیے، ان کو طلبہ کو پڑھوائیے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اس کی ضرورت ہے، اور آج سعودی عرب نے اس چیز کو محسوس کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہندوستان کے اندر کتنے دھرم ہیں اور دھرموں کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے مدرسہ میں نہیں پڑھی، اللہ کی قسم۔ بہت سارے مدنی حضرات تشریف رکھتے ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ ہم نے بائبل کے بارے میں، ہم نے یہودیزم کے بارے میں، ہم نے کرسچنوں کے بارے میں، اور دیگر جو دھارمک چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، دوسرے ازم جو موجود ہے، دھرم موجود ہے، ہم نے اللہ کی قسم مدینہ یونیورسٹی میں عربی میں جانا ہے، عربی میں پڑھا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو اس فیلڈ کے لیے تیار کیا جائے، اس کے لیے قربانیاں دی جائے، اور خاص طور سے جو یہ جامعہ بنایا جانا ہے پیارا حاجی صاحب کا، اس کے اندر ایک اکیڈمی، ایک شعبہ سنسکرت کا بھی، ہندی کا بھی، اور ایسے طلبہ اور طالبات کو پڑھایا جائے جو اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے بتائیں کہ یہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور حقیقی دین کیا ہے۔ بولو، بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بولو، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دیش کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائیں۔ جی جناب عالی، پرشاسن کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، گورنمنٹ کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، اپنے دیش کو، اپنے دین کو، اپنے دھرم کو بچاتے ہوئے اپنے دیش کی بھی حفاظت کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارا دیش نہیں، ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے باپ دادے، ہمارے پوربوں کا ملک ہے۔ آج اسی وجہ سے بہت سارے جاہل اور بہت سارے نادان جو اسلام کے دشمن ہیں، کیوں ہمیں ان کو، جو آدمی کسی چیز کو نہیں جانتا تو ظاہر ہے اس آدمی کا اپنا تبصرہ، اس کا کرنٹ اس چیز کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نے اپنا دین دھرم اس دیش کے اندر 130 کروڑ لوگوں کے درمیان یا 115 کروڑ لوگوں کے درمیان ہم نے نہیں بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کون ہے، اس کی خوبی کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، تو وہ تو وہی کہے گا رام رحیم سب ایک ہی ہے۔ تم ادھر پوچھ دو، ہم ادھر پوچھتے ہیں، بابا فرق کیا ہے؟ آپ نے بتایا نہیں کیا فرق ہے غیر اللہ میں اور اللہ میں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو خود اپنے اسلام کے بارے میں پتہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ و رحمان اچھل دیر کو چھوڑ کر پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ بڑی بڑی تقریریں سن لیتے ہیں، بڑے بڑے آپ ڈاکٹر بن گئے، منسٹر بن گئے، بڑے بڑے لائر بن گئے، بیرسٹر بن گئے،
لیکن اسلام سے دور ہیں اتنے کہ انہیں کلمہ شہادت کا معنی تک نہیں معلوم. اور تو اور ہے، ایک بات پوچھوں، اور تو اور ہے 80% مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کہاں ہے. ہے کہ نہیں؟ 80% مسلمانوں نہیں معلوم ہے. ان سے پوچھو اللہ کہاں ہے تو میں اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ذرے ذرے میں ہے، اللہ کڑ کڑ میں ہے، اللہ پھول میں ہے، پتیوں میں، ہر خوشبو میں، ہر سمندر کے لہروں میں، سب جگہ اللہ ہے. اللہ ہر جگہ. استغفر اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کہاں ہے. تو ایسی قوم جینے کا حق رکھتی ہے. آپ کا بیٹا جانے نا کہ باپ کون ہے، ماں کون ہے. ہر ایک کو اپنی اماں کہتا پھرے، ہر ایک کو اپنا ابا کہتا پھرے، تو وہ بیٹا کہلانے کا حق رکھتا ہے. وہ پراپرٹی اور جائیداد میں حصہ لینے کا حق رکھتا ہے. اسے آپ اپنا کوئی قیمتی چیز سونپ سکتے ہیں جو ہر ایک کو اپنا ابا کہتا پھرتا؟ نہ، یہ کوئی معقول آدمی. آپ چاہتے ہو کہ آپ معزز بنیں، محترم بنیں، مکرم بنیں، آپ کی نجات ہو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر، کامیابی چاہتے ہو تو ایسے نہیں حاصل ہو سکتی کامیابی. آپ کو پتہ نہیں، تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے آپ کو اس دنیا کے اندر عزت دے گا؟ ایسی اولاد کو کوئی عزت نہیں ملتی جو ہر انسان کو اپنا باپ کہتا ہے، ہر عورت کو اپنی اماں کہتا ہے. کوئی بھی اسے عزت نہیں دیتا. اسے ہر ایک لذت آتا ہے یعنی اسی طرح جس طرح آج ہم لذخور بن چکے ہیں. غلازت اور گندگی کھانے اور پینے والے آج ہم کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہم کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، ٹوپی اور داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں. مسلمان کا نام کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لوگوں. اسلام کا نام اپنے کسی بھی چیز میں ڈالنے کو آج خوف زدہ ہے لوگ کہ ہم اسلام کا نام کہیں لے نہ لیں تو ہماری روزی روٹی نہ کٹ جائے، ہماری کچھ نہ کچھ ہمارے نقصان نہ ہو جائے. اور کفر یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے دین کا اظہار نہ کرو اپنے اسلام کا اظہار، نام نہ لو اپنے دین کا. کافر یہی چاہتا ہے، دشمن یہی چاہتا ہے. آپ بھی یہی چاہتے ہو؟ بولو، مسجدوں سے اسپیکر ہٹا دو، دن رات جھگڑے کریں، دن رات، نہ رات کا کوئی پتہ نہ دن، ڈی جے ریکارڈنگ جدھر سے وہ بج رہے ہیں جناب علی. کوئی ان کا 75 حال نہیں ہے. سڑکوں پر پیٹرول سے لے کے کہاں بارات جا رہی ہے، دولہا جا رہا ہے رات کے 2 بجے، کسی کو ڈسٹربیشن نہیں ہوتا. 2 منٹ کے لیے لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے تو سب کے کلیجے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے، نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے. کوئی بات نہیں. ہمارا دین بہت آسان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اذان کی آواز شیطان سنتا ہے نا تو پاد مارتے ہوئے بھاگتا ہے. کیا مارتے ہیں؟ میں نے بہت فصیح ترجمہ کر دیا آپ کی بھاشا میں تاکہ چھوٹے بڑے بچے کچے سب سن لیں. جب جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی شیطان کیا کرتا ہے؟ بولو، پاد چھوڑ دیں گے بھاگتا ہے، بھاگتا ہوا بھاگتا ہے. اور جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک پت سمجھ آؤ. سب سے زیادہ تکلیف اذان سے کس کو ہوتی ہے؟ بولو، آپ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں. نیک انسانوں میں بھی ہیں اچھے اور جناتوں میں بھی ہیں. ایسے نہیں کہ سارے جنات برے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. تو کبھی گھبرایا نہ کرو، ہمارا اسلام آسان ہے. تکلیف ہوتی ہے کوئی بات نہیں بھائی، لاؤڈ اسپیکر بند کر کے اذان دے دیں گے. نماز تو ویسے بھی ہو جاتی ہے. بولو، ہو جاتی ہے نا کہ لاؤڈ اسپیکر ہی میں اذان تو جبھی نماز ہوتی ہے. بڑا شوق ہے لاؤڈ اسپیکر کرنے کا. نہیں، ہم نہیں بٹائیں گے، کوئی بات نہیں. آپ خوش رہیے. ہم اللہ سے دعا کریں
لیکن ایسا بھی نہیں، اس کو انا کا مسئلہ کبھی نہیں بنانا چاہیے، نہ اس موضوع کو جھگڑے کی بنیاد بنانا چاہیے۔ اصل چیز کبھی ہمارے اندر ہے، ہم اپنے دین کو ان تک پہنچا نہ سکے، متعارف نہیں کرا سکے، ان کو بتا نہ سکے۔ اصل مجرم ہم ہیں، اصل مجرم وہ باپ ہے جو اپنی اولاد کو تربیت نہ کر سکا کہ وہ میں اس کا باپ ہوں، یہ اس کی ماں ہے، وہ بتا نہ سکا۔ وہ در بدر پھرتا رہا اپنے بیٹے اپنے بچے کو چھوڑ کر، پھر وہ کیسے پہچانے گا یہ اس کا باپ ہے؟ ایسے ہی آپ اس بھارت کا مقدر ہیں، آبرو ہیں، عزت ہیں۔ آج ہمیں اپنے پرکھوں کا نام لے لے کر کے گالیاں دی جاتی ہیں کہ مغلوں کے اولادیں، مغل گئے مائی فٹ ہمارے جوتے کی نوک پر، وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے میاں وہ مقصد وہ حاصل کر کے گئے۔ وہ آئے تھے زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے، وہ آئے تھے تیغ اور تفنگ لے کر کے آئے تھے، وہ زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، زمین کے رقبے کو بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اپنا کام کیا۔ انہوں نے اپنا کام، وہ دین پھیلانے نہیں آئے تھے، وہ دین پھیلانے، بولو، وہ مغل دین پھیلانے، وہ ہمارے باپ دادا نہیں تھے، وہ جس کے تھے وہ تم کو پتا ہے کہاں شادیاں کری انہوں نے، اور کون کون سے بچے پیدا ہوئے اور کیسے پیدا ہوئے، اتہاس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کس نے اپنی بہن بیٹیاں دے کر اپنی جانیں بچائیں؟ ہمیں نہ کھولنا، ہماری زبان نہ کھولی جائے، ہمیں سب پتا ہے، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن۔ تانے نہ دو، اور نہ ہم ان کی اولاد ہم ہیں، ہمیں کہنا ہے ہم تو ہمارے باپ دادے، ہم ان کی اولاد ہیں، مغلوں کی اولاد نہیں ہے۔ مغلوں کی اولاد جو ہیں ان کو بہت یاد ہے، اس لیے جہاں دیکھو مغل 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 مغل، کبھی کسی مسلمان مولوی عالم کی زبان پر مغلیہ سلطنت کا ذکر نہیں آیا، لیکن یاروں کی زبانوں پر کئی برسوں سے وہی ابا ان کے دادا یاد آتے ہیں، انہی کا نام لے رہے ہیں، چچا جان کا۔ ہمارے باپ دادے نہیں تھے، وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ گئے، ورنہ آپ جو آج تانے دے رہے ہیں یہ تانے نہ دیتے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک امن و شانتی کا گہوارہ بنے، پاکستان بھی آئے، اکھنڈ بھارت ہو، کیا ہو؟ اکھنڈ بھارت، جس کے اندر بنگلہ دیش بھی ہو، جس کے اندر پاکستان بھی ہو، جس کے اندر افغانستان بھی ہو، سکم بھی ہو، بھوٹان بھی ہو، نیپال بھی ہو، سری لنکا بھی ہو، مالدیپ ہو، یہ سب اکھنڈ بھارت۔ واللہ ہم تم چلو، ہم آگے آگے رہیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمیں اکھنڈ بھارت بنانے کی توفیق عطا فرما، بولو آمین۔ اکھنڈ بھارت ہم نے نہیں بانٹا ہے، اکھنڈ بھارت اللہ ہمیں بنائے، اس ملک کو پورا بھارت، پورا دیش بنے، یہ اکھنڈ بھارت بنے۔ ہم اس کے مخالف نہیں، ہم تائید کرتے ہیں، ہماری آواز سنو۔ عزیزان گرامی، خیر یہ الگ بات آ گئی، کہہ دیا ہم نے، لیکن ایک بات اچھی طرح سے سن لو کہ آپ بخشے نہیں جاؤ گے جب تک اللہ کے اس دین کی پہچان آپ لوگوں تک نہیں کرو گے۔ 130 کروڑ کے لوگ جو ہے جہنم کی طرف رواں اور دواں ہیں، 120 کروڑ اسلام سے دور ہیں، اسلام کے دشمن۔ چند ایک ایسے ہیں جو بالکل سر پھیرے کی بات کرتے ہیں، اکثریت ایسی ہے جو امن و شانتی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں، ایسے مدارس قائم کریں، ایسے جامعات قائم کریں جس میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر کے اور آگے بڑھیں، اور پیسے کی فکر نہ کریں۔ خیرات کھا کھا کر کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو بہت سارے لوگ تو فری میں پڑھائی ہو رہی، فری میں۔ کورونا کے بعد پوری دنیا بدل چکی ہے، اب فری وری کوئی چیز نہیں رہی، ہر جگہ جدھر دیکھو ادھر فیس اور پیسے۔ قرآن اتنی اہم، دین اتنا اہم، اور اسے آپ فری میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس زبان کا یا جس تعلیم کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو وہ پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں آپ۔ اس کے آپ کی نظروں میں دین کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی قیمت اسی سے اندازہ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو تمام مسلمان بیٹھ کر کے سوچیں، غور کریں، اور اللہ کے اس دین کے تعلیم کے لیے اپنی جیبوں کو ہلکی کریں، پڑھائیں اپنے بچوں، اچھے مدرسین، اچھے علماء، اچھے ٹیچرز، اچھے پرنسپلز، اچھے اسکول، اور دین اور دنیا دونوں کی تعلیم، اور کوئی دین اور دنیا نہیں، سب دین ہی ہے، اس کے اندر پڑھائیں اور آگے بڑھائیں، اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں۔ یہ اس وقت کی بہت شدید ضرورت ہے۔
اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کا مقدر نہیں بدلتا، کسی قوم کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک اس قوم کو خود اپنی تقدیر کے بدلنے کی فکر نہ ہو، سوچ نہ ہو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ کو سوچ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، پل پل لمحے لمحے کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم کس طرح سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی سوچ اور فکر ہمیں ہر لمحے ہونی چاہیے، جبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، باتیں بہت کچھ ہیں، لیکن وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا۔ سونے کا وقت بھی لوگوں کی آنکھیں سرخ دکھائی دے رہی ہیں، اتنی دیر سے آپ حضرات اللہ کا یہ بیان، اللہ کی یہ تقریر، اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث کی باتیں علماء سے آپ نے سنی۔ اللہ کی قسم، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، یہی باتیں ہماری نجات کے لیے کافی ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں مل جل کر کے دعا کریں کہ بار الہ ہم سب کی اس بیٹھنے کو قبول فرما لے مولا، اور ٹوٹے پھوٹے جو بھی کلمات ہم نے سنے، اللہ سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لے مولا۔ اے اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، ہماری غربتوں اور افلاس کو اللہ دور فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمیں مال و دولت نصیب فرما اور اپنی راہ ہمیں خرچ کرنے والا بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمیں ہماری عمر میں برکت عطا فرما اور اس برکت والی عمر میں اپنی بندگی اور اپنی غلامی اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنا نیک اور صالح بندہ بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمیں جو بے اولاد ہمیں صاحب اولاد بنا دے مولا۔ اے اللہ ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی، ہمارے ماؤں کی اللہ حفاظت فرما مولا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما اور ہمارے نوجوانوں کو صالح اور نیک بنا مولا، ہمارے بچوں کی، ہمارے اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس فطری کے دور میں تمام قسم کے فطروں سے، آزمائشوں سے اللہ امت محمدیہ کو محفوظ کرو مولا۔ اے اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا، ہمیں شرک اور بدعات سے دور فرما دے مولا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو شرک اور بدعت سے دور فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے مولا۔ ہمیں جو مالدار ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا مولا، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنا اور ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما مولا، اور امن و شانتی پھیلانے والوں کی مدد فرما، اور جو لوگ امن و شانتی کو بھنگ کریں یا اس ملک کی ہلاکت و بربادی کے سازشیں کریں، اے اللہ انہیں تو ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ ان کے مکر اور فریب کو انہی کے اندر واپس کر دے مولا۔ اے اللہ اس عذاب کا اسی عذاب کے اندر ان کو ملوث فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ترقی کرنے اور اس کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے علماء کی دعات کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے نمازوں کی اور ہمارے تمام عبادتوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ان کی طرف ٹیڑھی نظر دیکھنے والے یا ان کو ختم کرنے والوں کو اللہ تو دنیا ہی سے نیست و نابود فرما دے مولا۔ یا اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب گنہگار بدکار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ بار الہ رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، یہ عظیم الشان مہمان جو آج ہمارے دروازے پر پہنچنے والا ہے، اپنے دامن میں بہت ساری بخششیں، مغفرتیں، نجات اور اللہ کی رحمتیں لے کر کے آیا ہے۔ اے اللہ اس مقدس اور پاکیزہ مہمان کے استقبال دل کھول کر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ماہ مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، اس کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا، اس میں صدقہ اور خیرات کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے جو بھی ہمارے ماں بہن بیٹیوں کی ان کو سب کو اللہ روزہ رکھنے کی، روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ لیلۃ القدر بھی ہے، اے اللہ اس رات وہ لیلۃ القدر ہم سب کو مقدر فرما دے مولا، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اے اللہ اس رات کی برکتوں سے ہم سب کے دامنوں کو مالا مال فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ اس مجلس کے منعقد کرنے والے حاجی دولت صاحب اور ان کے آل اولاد کو اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر دولت اور مال سے مالا مال فرما دے مولا۔
اے اللہ نظر بد سے بچا، اور جتنے بھی ہمارے احباب دام دل میں قدر میں سب میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، تمام مسلمانوں کو اور تمام خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنے راہ میں خرچ کرنے والا بنا، اور ان کے ان تمام عطیات کو، صدقات کو، خیرات کو خرچ کرنے کو اے اللہ جنت میں جانے کا ان کے سبب بنا دے والا، اور اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں سنورنے کا سبب بنا دے والا۔ اے اللہ تمام علماء کی، دعات کی اور سب کی، اور معلم کی، معلمات کی، سب کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔